بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہے، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے۔
بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا, وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں, ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, جائز ہے. سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا, کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں, دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, احترام کرتا ہے, تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا, یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں, وہ تھوڑا سمٹ جائیں, تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی, تو گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس, تو بہتر تو یہی ہے, اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے, باتیں بھی نہ کی جائیں, اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد, کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل, لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں, کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے, چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی, تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں, ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو, یا معاشرے میں کوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی, وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے, کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے, باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے, یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہیں, محرم مراد نہیں ہے, محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے, چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک, بولو بھائی, فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف, بولو بھائی, نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی, ٹھیک ہے نا, اپنی پنڈلیاں, اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ, اس کے بارے میں کیا ہے, بولو بھائی, اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں, راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے, ہم اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے,
تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیے. کیا کیا؟ قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگھٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو, زیادہ دیکھ رہے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر سطر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر سطر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, سطر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا سطر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ سطر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے, چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی سطر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہاء حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھئی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بدنظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بدنظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھئی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے. پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, بدنظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے, اسلام میں حرام ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہو, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا. اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے, تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائیں.
لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں. کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا, وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں, کوئی جینس کی پینٹ پہن کے, کوئی جرسیاں پہن کے, بال کھلے ہوئے. تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں. تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے. تو میں نے تسلی دی, میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا, گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں, اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا. میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو, بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا. تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا, اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے. ایک ایکٹر ہے, ایک اداکارہ ہے, ایک فنکارہ ہے, وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے. اب آپ اس کو گلوز پہنا کے, کالے موزے پہنا کے, اب شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو, یا کالا برقع پہنا دو, اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا. تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں, پھر اللہ توفیق دے گا, انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے. تو کم از کم اتنا بھی کر لیا. خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے, خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے, پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف. 40 سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت, اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے. اور 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت, اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے. اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے. 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں. جی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتی کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے, البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں, تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا, ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں, تو میں نے تو تلاش کیا, مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا, لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا. تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہے, وہ بھی ناجائز ہے. جی اگلا سوال اقرا ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے, مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے, خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے, پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف کیے جائیں. جی اگلا سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شرعی پردے کی تفصیل بتا دیں, یعنی چہرہ, آواز اور کپڑوں وغیرہ کا پردہ کس حد تک ہوگا؟ جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر. البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکٹھے رہتے ہیں. کپڑے کا پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے, جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ یعنی مشکلات پیش آتی ہیں. کھانا پکانا, یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے. تو وہاں یہ گنجائش ہے, فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے. اور اگر سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے, جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں, تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے. درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے, ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں, تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے. اور دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں یعنی چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے, یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے, تو اس طرح سے یعنی پردہ کیا جا سکتا ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابھی پہ پڑ رہی ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور بے تکلف نہ ہوا جائے, جیسے بعض خاندانوں میں دستور ہے دیور بھی جوان ہے, بھابھی بھی جوان ہے اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. تو
کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے، اور اکٹھے بیٹھ کے یعنی ایک ہی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہو، تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں، اور یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی یعنی ترتیب سے بیٹھا جائے، تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں، تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرما دیں۔ ان کے سوال بہت ہی مبہم ہے کہ رسم و رواج کی، رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، تو اس کو پر تو بدعت کا گناہ ہوگا۔ کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گئی، یعنی ہم نہ، اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، یعنی پیدائش بھی مشکل، پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل، تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے، تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں، تو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں، یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں، مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں، تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی، ان پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، تو وہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے، وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب، ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، 2 شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت مؤکدہ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جیسے کہ سنت مؤکدہ میں 4 رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم ہے، تو غیر مؤکدہ میں بھی ایسا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو اس میں پہلے قعدہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائیں بھی پڑھی جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قعدے میں بھی تشہد، درود اور پوری دعائیں پڑھ کر پھر باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہوا جائے نوافل میں۔ تو جبکہ سنت مؤکدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجدہ سہو لازم ہے، تو اس حکم میں فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے ادا ہو سکتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے، حفاظت کی غرض سے ماسک پہنتا ہوں، کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے؟ بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کی چیز ہو۔ ماسک چونکہ ایسی چیز نہیں ہے، خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے، تو بہتر تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ البتہ اگر پڑھ لی تو اس وجہ سے جو ان کے ذہن میں ایک شبہ ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں لگے گا، ماسک کا درمیان میں حائل ہوگا، تو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر، نماز ہو جائے گی، البتہ بہتر بہرحال یہ نہیں ہے۔ خواتین کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہو تو بھی صاف کر سکتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔
عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا، آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کرنا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسے، بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو، پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہے کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں، اور جو جس میں چٹیاں بن سکتی ہو، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیاں بن سکتی ہے اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا، کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے؟ اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندھے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی، نیچے سے کٹوا سکتی ہے، عالیہ حویلیہ سے۔ دیکھیے لمبے بال عورت کی زینت ہیں اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے حرام ہے داڑھی کاٹنا۔ تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے۔ امہات المومنین نے اپنے بال کو چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے۔ تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا۔ لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے، حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی، اس کی فطرت چینج ہو چکی ہے۔ ہاں کسی کے بہت زیادہ لمبے بال ہو، ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ وہ سنبھالنا آسان ہو، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھی کسی طرح اور لمبے بال ہو اور لمبے بال ہو، چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا۔ قرب قیامت میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتها، باندھی اپنے آقا کو جنے گی۔ تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے، لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کی فرما بردار بن کے زندگی گزارے گا۔ اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں بال کٹائیں چھوٹے کریں، یہ غلط چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے اس میں، جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے، تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں، اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں۔ ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں، ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں، اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت، سنبھالنا مشکل ہے، تو پھر گنجائش ہے کاٹ۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پہلے لڑکی کی جس دن رخصتی ہوتی تھی لڑکی والے الگ کھانا کرتے تھے یہ خرچہ، پھر رخصتی کے بعد اگلے دن یہ پوری بارات یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو آئے تھے لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے تھے ان سب نے مل کے ایک دن لڑکی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بارات والے دن ان کی طبیعت سے ان کا سارا پیسہ اڑا دیا تھا، اور اب یہ پورا ٹبر اگلے دن دوبارہ پہنچتا ہے، لڑکے والا کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ سارا وہاں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں۔ تو ڈبل کھانے ایک ایک شادی پہ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہنا شروع کیا کہ یہ بارات غیر شرعی رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں، لیکن اپنی نکاح نبی نے جب بھی کیا ہمیشہ ولیمہ کیا۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کے کنٹری جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں یا غیر مسلم ہم پہ مسلط نہیں رہے، ان کنٹریز میں ان علاقوں میں جا کے آج بھی دیکھیں آپ کو بارات کا کھانا ملے گا ہی۔ لڑکی والے رخصتی لڑکا لڑکی والوں کے گھر جا کے دلہن کو اٹھا کے لے آتا ہے، اگلے دن وہ جو ہے نا سب لوگ ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے خلاف الحمدللہ بولنا شروع کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم بارات چھوڑ تو نہیں سکتے، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آدھے پیسے ملا کے خرچہ بچائیں اور ایک ہی دن میں ولیمہ اور بارات اکٹھا کر لیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی، اسی دن بارات بھی، اور دونوں آدھے پیسے ملا لیتے ہیں، خرچہ بھی دونوں کا بچ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں دعوتیں مرج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو پہلے ڈبل خرچے ہو رہے تھے وہ تو کم از کم آدھے ہوئے نا، اور لوگ ڈبل کھانے پھوڑ پھاڑ کے رات کو 12 بجے آتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے پور میں پھوڑ کے آئے اور صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے پوچھے۔ لیکن غنیمت ہے کہ اس زیادہ بڑی برائی سے بچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں سنت نہیں، کیونکہ اس میں 2 خرابیاں آ رہی ہیں۔ پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد، تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دلہن دولہا کے کمرے میں آئے یا تنہائی کہیں اکٹھی اختیار کر لیں۔ تو اگر بارات میں ایسا ہیلا اختیار کر لیا جائے کہ ادھر نکاح ہوا، ادھر دلہن کو فوراً رخصتی کے لیے لڑکے کے گھر بھیج دیا، تو پھر رات کو یعنی اسی وقت رخصتی کر دیں، پھر اسی دن رات کو آپ کر لیں، ولیمہ بھی کر لیں، اور یعنی پھر وہ ولیمہ ہی کہلائے گا، لڑکا کرے گا۔ اس میں لڑکی والے اگر لڑکے کے ساتھ تعاون کر لیں کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا بارات کا خرچہ بچا لیا، تو بھی ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ
پورا خرچہ لڑکا کرے، لیکن اس دعوت کو ولیمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ رخصتی کے بعد ہوئی ہے اور اس میں اصل کام لڑکا کر رہا ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے دعوت، تو یہ ہے اصل طریقہ۔ دوسری خرابی اس میں کیا ہو رہی ہے، جو دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ آدھا خرچہ بہارا لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، یہ دو خرابیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی کیا، رخصتی سے پہلے یہ دعوت ہو رہی ہے جو کہ ولیمہ نہیں کہلائے گی، اس میں ولیمے کی سنت پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا خرچہ یہ ہے کہ یہ کیسا ولیمہ ہے جس میں آدھا خرچہ لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہتر وہی ہے کہ جس دن لڑکی کی رخصتی ہو 2-4 افراد لڑکے والوں کی طرف سے آئیں اور لڑکی کو لے جائیں، اور کھانا سارا ٹبر جو ہے نا بسیں بھر کے اگلے دن ان کے گھر پہنچ جائیں۔ لیکن بہرحال یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے، یہ جو بیچ کی راستہ لوگوں نے اختیار کیا وہ اس سے پھر بھی بہتر ہے جو دو دعوتیں ہوں۔ شادی میں کون سی رسموں سے بچنا ضروری ہے؟ شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں جو ناجائز ہیں اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نور فاطمہ کراچی سے۔ اس کا اصل جواب تو یہ کہ شادی میں ساری رسموں سے کوشش کریں بچیں اور صرف شادی کریں۔ آج کل شادی میں شادی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کے علاوہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے شادی جب ہو رہی ہے تو صرف شادی ہی ہونی چاہیے۔ باقی ناجائز رسموں میں یہ جو لڑکا اور لڑکی کا مخلوط ماحول ہے، نکاح کے موقع پہ نامحرم مرد عورتیں بیٹھے ہوتی ہے اکٹھی، بہت بڑی بےغیرتی ہے، بے شک اس سے اوائڈ کریں، گناہ کی بات ہے یہ۔ شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا جو لڑکی کا ابا کھلا رہا ہوتا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، ایک غیر شرعی رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کریں جتنا ممکن ہے آپ کے لیے۔ اور ڈھول باجے ناچ گانے، اس میں اب تو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری بیہودہ رسمیں، اس سے اجتناب کریں۔ اور جہیز کی رسم سے اجتناب کریں، یہ بیہودہ رسم ہے۔ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کیا کیا ہو رہا ہے، دہی مل رہے ہیں اور جوتا چھپائی، اور سالیوں سے پھر دولہا کی ہنس کے باتیں ہوتی ہیں اور بڑی فری ہو رہا ہوتا ہے وہ، اور سالیاں بھی بڑی فری ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب بیہودہ حرکتیں ہیں۔ پھر آج کل ایک اور بیہودہ حرکت یہ شروع ہوئی ہے، بلکہ آج کل کیا ہے بھی بہت پہلے سے ہو رہی ہے، کہ دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں نکاح کے بعد دولہا کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں، تو یہ بھی بیہودہ حرکت ہے۔ بھائی وہ لڑکا دولہا جو ہے وہ لڑکیوں میں زنانے میں کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیوں میں لڑکا گھون کھاتا، کوئی دولہا آیا کرے نا اس طرح لڑکیوں میں آ کے بیٹھا کرے تو یہ اوپر لکھ کے لگا دیا کرے لڑکیوں میں لڑکا، تیری دلہن ہے تجھے مل جائے گی، وہاں جا کے تو تصویریں لے لینا اس کے ساتھ، کیوں تو لڑکیوں میں آ رہا ہے اور کیوں اس کو؟ یہ بیہودہ چیزیں ہیں، نکاح ایک سنت ہے، اس کو سنت طریقے پہ ہی کرنا چاہیے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولہا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میرا گھر بس رہا ہے، مجھے دلہن مل رہی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ وہ الٹا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ بری حرکتیں یہ ساری بیہودگیاں جو شادیوں میں ہو رہی ہیں غلط ہے۔ سعودی عرب میں اب تک تو یہی ہوتا ہے، اللہ آگے جو وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے اللہ بس حفاظت ہی کرے، لیکن اب تک تو سعودی عرب کا ماحول بڑا اچھا ہے، وہاں بالکل اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کوئی لڑکی کوئی خاتون جو ہے وہ مردانہ میں چلی جائے یا کوئی مرد عورتوں میں آ جائے، تو بہت سخت اس کی پابندی ہوتی ہے۔ اور لڑکیوں کو ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تاکہ کہ ایسا نہ کوئی خاتون کسی خاتون کی تصویر نہ کھینچ لیں، تو اتنا سخت پردہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہاں بھی ماحول آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اللہ ہمارے بلاد حرمین کی اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ تمام رسومات بیہودہ رسمیں، صرف ولیمہ ایک سنت ہے، ولیمہ کی رسم ہونی چاہیے، اس میں بھی خواتین الگ ہوں مرد الگ، اور نکاح کے موقع پہ چھوارے بانٹے جا سکتے ہیں، باقی ساری رسمیں غلط ہیں، اتنا کافی ہے بس۔ اور حدیث میں دف بجانے کی بھی اجازت ہے، تو اگرچہ علماء اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ دف بجانے میں حدود پہ نہیں رہتے، لیکن اگر کسی نے دف بجا دیا صرف نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ آپ نے کہا 2 بچے پیدا کرو، وہ 2 لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہے بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو؟ ہے بھائی، کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے، بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی، اور اگر جن کے 2 بیٹیاں ہوں گی بیٹا نہیں ملا وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا، کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا، ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا، لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے۔ وہ بعد میں پچھتا رہے کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو۔ تو 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی، اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم، کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے، لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے۔ ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہے وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی، بھائی کو بھائی چاہیے، بہن کو بہن چاہیے، اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو، یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے، نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا 2 بچے ہونے چاہیے، تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی، ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا، ظلم تو ان پہ بھی ہوا، چلو ہم نے مان لیا، لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے، ماں باپ جن کے 2 بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم۔ ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو
گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو، کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی، ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو. ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی، جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی، ٹیکسیاں چلا رہے ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی، کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ. دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی